نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو پاک کرنے کے لیے روزوں کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا حصہ ادا کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، احادیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ جب حضور علیہ السلام کی آواز اس یہودی کے کانوں میں پڑی، وہ یہودی وہیں رک گیا اور حضور علیہ السلام کی باتیں سننے لگا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا حصہ ادا کرتا ہے، میں اس کے مال کی حفاظت خود کرتا ہوں۔ یہ بات جیسے ہی اس یہودی نے سنی، وہ فوراً اپنے گھر گیا، اپنے مال کا حساب کیا اور جتنا حصہ زکوٰۃ کا بنتا تھا اس نے وہ اٹھایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ یہودی بہت ہی مالدار تھا، اس کے اونٹ سے مال تجارت جس راستے سے آتا تھا وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا، وہاں چوریاں بھی بہت ہوتی تھیں۔ جب دوسرے یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ان سب نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن میں نے مسلمانوں کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مسلمانوں کو، مستحق لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو میں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ دی ہے کہ جیسے ہی میرا مال چوری ہوگا میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جا کر ان سے اپنا مال بھی لوں گا اور مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا بھی کہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے خبر ملی کہ اس کے اونٹ پر جو مال آ رہا تھا چوروں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر ملی تو وہ فوراً اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے ایک غلام نے پیچھے سے آ کر اس یہودی سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کا سامان بچ گیا ہے۔ اس یہودی نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیسے بچ گیا؟ تو اس کے غلام نے یہ جواب دیا کہ جب آپ کا اونٹ قافلے کے ساتھ آ رہا تھا تو آپ کے اونٹ کو چوٹ لگنے کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور یہ قافلے والوں نے فیصلہ کیا
کہ اس اونٹ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، یہ آہستہ آہستہ آ جائے گا اور ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ اونٹ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جب قافلے والے آگے پہنچے تو اس چوروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ وہ اونٹ آہستہ چلنے کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ سن کر یہودی بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے اپنا ہتھیار وہیں پھینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطر ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں اور ہمارے مال کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ معزز سامعین، مدارس اسلام کی وہ عظیم درسگاہیں ہیں جہاں سے بچے حافظ قرآن، عالم دین، امام مسجد، خطیب، مفتی اور محدث بنتے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان مدارس کو اچھی سہولیات مہیا کرنی چاہیے تاکہ طلباء کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اسی طرح ایک دینی درسگاہ مدرسہ گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سکھو کو آپ کی توجہ اور تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے علاقے میں اللہ کا دین پھیلایا جا سکے۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں خوب عبادات کرنے کی